ایک صاحب لکھ لیا کرتے تھے. کسی نے کہا بھائی ہر بات نہ لکھا کرو، آخر بشر ہیں، کبھی کوئی بات غصے میں فرماتے ہیں، کبھی مذاق میں فرماتے ہیں، ہر بات نہ لکھا کرو. اور لکھنا بند کر دیا. آپ علیہ السلام نے دریا فرمایا بھائی تم پہلے لکھتے تھے اب لکھتے نہیں تم. یہ کہ ایسا مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا، آپ نے فرمایا نہیں لکھا کرو، ہر بات لکھا کرو. قسم ہے اس پاک ذات کی، اس زبان سے کبھی کوئی ناحق بات نہیں نکلتی، نہ غصے میں نہ مذاق میں، کبھی کوئی، ہر بات لکھا کرو. ہاں جی صاحب سنیں سب دھیان سے سنتے رہنا، بہت اہم بات کروں گا، غور سے سنو. تو مجھے بتاؤ، دیکھو سنو، کسی بات کو غور سے سننا، کسی بات کو خواب میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اشارہ فرمائیں، یوں کر یوں کر یوں کر یوں کر، اور آپ کا آدمی کیسے بیٹھا ہوں، کچھ نہ کروں، کوئی فرق ہی نہ پڑے. یہ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ ہو جائے، میں نہیں کر سکتا یہ کام. ہو سکتا ہے اتنا حوصلہ جگر تمہارے پاس ہو، میرے پاس تو نہیں، میں تو کروں گا. بھائی بات بتا دوں، ایک بات بتا دوں صاحب، تمہارے ذہنوں کے حساب سے، تمہارے ذہنوں کے حساب سے مان لو 1% بات صحیح نہیں، میرے ذہن میں تو ہے ہی نہیں بالکل. میرا ذہن کہتا ہے 100% سے، کسی کے ذہن میں کہتا ہوں سنو دھیان سے، مان لو 1 منٹ کے لیے بات صحیح نہیں نکلی، وہ صحیح نہیں تھی 1 منٹ کے لیے، تو میں کہتا ہوں سنو میں کیا کہتا ہوں، میری کیا سوچ، میرا دماغ کیا ہے، میرا دماغ کیا کہتا ہے وہ سننا. میری سوچ، میرا مزاج تو یہ کہتا ہے نام جڑ گیا نا بات کے ساتھ حضور کا، اب میں برباد ہو گیا. مجھے بربادی منظور ہے، نافرمانی منظور نہیں. کچھ آگے سمجھ نہیں آ رہی بھائی، تھوڑا سا سنو دھیان سے. کتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں یاد کر رہا ہوں، یہ بھی کیا فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے شیخ ہیں، اور یہ بھی اعلان کرنے کا حکم فرمایا کہ یہ اعلان کر دو کہ پوری زمین کی خلافت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دی ہے. پوری دنیا، پوری زمین کی خلافت، سارے ملک، سارے شہر، ہر گاؤں، ہر شہر، ہر دیہات، اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خلافت دی ہے اور بادشاہت بھی دی ہے. سمجھ بات؟ اور سنو دھیان سے کیا فرمایا، یہ فرمایا یہ لوگ جو خوابوں کو جھوٹا بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے یہ لوگ اس سے یقین نہیں کرتے یہ خواب سچے ہیں. اور سننا دھیان سے، اس کا مطلب یہ ہے یہ اس بات پہ یقین نہیں کرتے کہ میرے شیخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس بات کا انکار کرے گا کہ میرے شیخ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو کافر ہو جائے گا. سوچ سمجھ سے بولو، اور تم دیکھنا انشاءاللہ کچھ ہی وقت میں. یہ ہے نا یہ لباس، یہ جبہ، یہ کالا صافہ، یہ تم کو پوری دنیا کے کونے کونے میں نظر آئیں گے انشاءاللہ. تم دیکھ رہے اور کوئی طاقت روک نہیں پائے گی اس کی انشاءاللہ. بعض حضرات نے اپنے زمانے میں پیشن گوئی بھی کی کہ عالمی سطح پر خلافت کا نظام قائم ہوگا، دنیا میں ایک گھر بھی ایسا نہیں بچے گا جہاں یہ نظام قائم نہ ہو جائے. لیکن کہاں سے ہوگا، کب ہوگا، وہ کہنے والے کہتے ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ یہاں سے ہوگا انشاءاللہ. یہاں سے مسلمان کی بات نہیں آ رہی. اور جو خواب دیکھ رہا ہے نا، جو تم اس کے خوابوں کے چکر میں جو آتے ہو شک میں آتے ہو، جہاں تک میں سمجھتا ہوں 2 بجے تو تم شک میں آتے 2 بجے ہیں. دھیان سے سنو. ایک تو تم سب بیٹھے ہوں دیکھتے ہو، پہلے تو یوں کرتا تھا، پہلے تو یوں کرتا تھا، پہلے تو یوں کرتا تھا. دیکھو ایک بات سنو، دھیان سے سنو، یہ سلسلہ اللہ پاک نے جاری فرمایا ہے. دیکھو ویسے تو سارے خواب پھیل نہیں رہے. ابھی کل کے خواب میں چھوٹی سی بات میں تم نقل کر رہا ہوں. میں نے سارا دن کوئی سوال نہیں پوچھا اپنے شیخ سے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک سوال پوچھا، سن رہے ہو؟ اب میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ بھائی بار بار سوال پوچھنے سے آپ علیہ السلام کو پریشانی ہوگی، تو میں کوئی کام کی بات ہی پوچھوں، ہر بات نہ پوچھوں. تو خواب دیکھنے والا خواب دیکھتا ہے، اور خواب میں آپ علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں اس سے کہہ دو جتنے پوچھ سکتا ہے اتنے پوچھ لے، جتنے پوچھ سکتا ہے، اس کی پرواہ نہ کرے میں پریشان ہوں گا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال سے آرام ہی کر رہا ہوں، اب محنت کا ٹائم آیا ہے، اب محنت کروں انشاءاللہ. تو سمجھ میں بات نہیں آئی. اس سے یہی پتا چلا کہ 1400 سال میں یہ سلسلہ کہیں کبھی شروع نہیں ہوا، یہ پہلی بات ہوا. اور یہ بھی سن لو، یہ جگہ جگہ جو ہے بیانات ہو رہے ہیں نا، جو اعلان ہو رہے ہیں جگہ جگہ، جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے، یہ شیطان کروا رہا ہے ان سے، شیطان سوار ہے ان پہ. پہلے تو یہ شیطان یہ چاہتا تھا کہ یہ قتل ہی کر دے، یہ سلسلہ ختم ہو. جب خدا کا یہاں سے فیصلہ ہو چکا ہے
تو کس مائی کے لال کی طاقت ہے اس کو روک کے دکھائے. جب اس نے دیکھا کہ قتل تو نہیں کر پایا, اب بھڑکاؤ, لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا دو, لوگ اس سے نفرت کریں, جھوٹا جھوٹا کہیں. یہ محنت شروع کی, مجھ سے اعلان کرنے کے لیے کہا ہے اور میں اعلان کر رہا ہوں حکم سے. اور ایک بات اور سن تو, شاید ہی کوئی حرکت مجھ سے ایسی ہو جائے, کوئی کام ایسا ہو جائے جو بغیر پوچھے کر دوں. جتنے کام کر رہا ہوں اپنے شیخ سے اجازت لے کر اور پوچھ کے کر رہا ہوں. تو جاری سمجھ میں ارشاد فرمایا یہ بھی اعلان کر دے کہ کوئی ان خوابوں کو ہلکے میں نہ لے, جھوٹا نہ سمجھے, اور کوئی اس خواب کو دیکھنے والے ایسے بغض نہ رکھے. اور یہ جو بیان کر رہے ہیں جگہ جگہ, کچھ لوگوں کا کام ہے اس کے پاس بیٹھ کے دیکھ یہ صحیح کیسے, یہ صحیح کیسے, یہ صحیح کیسے. دیکھو تمہیں کیا بتاؤں, سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں, الفاظ مت پکڑنا, کیونکہ تمہیں سمجھانے کے لیے مجھے وہ الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں. اگر ان الفاظوں پہ جاؤ گے تو مطلب کچھ اور نکلے گا, لیکن تم سمجھو گے ویسے میں کروں کیا. نہیں آ رہی میری بات سمجھ میں. اب منی تو ناپاک چیز ہوتی ہے, لیکن انگریز سے پوچھو وہ تو پیسوں کہتا. نہیں میری بات سمجھ میں, منی تو بڑی ناپاک چیز ہوتی ہے, لیکن انگریز سے پوچھو تو کیسے کہتا وہ, مال دولت پیسہ. تو میں تو وہی استعمال کروں گا الفاظ جو تم سمجھتے ہو. دھیان سے سننا, یہ آدمی جگہ جگہ کوئی نہ کوئی کام ہی یہ ہے بس. ادھر سمجھ میری بات, دیکھو دھیان سے بات بول رہا ہوں, تمہیں سمجھانے کی بول رہا ہوں. دل دھیان, دل آدمی کا دل وہ ہمیشہ صحیح اور غلط ہے, اور دماغ ہے نا, دماغ یہ آدمی کا نفع نقصان دیکھتا ہے. یہ تمہیں سمجھانے کے لیے الفاظ استعمال کریں, اس لیے الفاظ کو پکڑ لے. دماغ نفع نقصان دیکھتا ہے, تو جو لوگ دماغ سے دیکھیں گے انہیں اس راستے پر میں چل رہا ہوں, اس میں نقصان اور ہلاکت کسی کو نظر نہیں ہے, تو پھر وہ کہیں گے کہ غلط ہے, کیونکہ ہلاکت نظر آ رہی ہے. میری بات سمجھ رہی ہے کچھ؟ اور سنو, کئی مرتبہ ارشاد فرمایا کہہ دے انما معی ربی. سنو, کئی مرتبہ سے ارشاد فرمایا کہہ دے انما معی ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے. پھر بتا رہا ہوں, کئی مرتبہ مجھے حکم دیا کہ کہہ دے انما معی ربی, میرا اللہ میرے ساتھ. تو چاری سمجھ میں. تو ان کا کام ہے جگہ جگہ بیٹھ کر. سنو, جب دل سے پوچھو گے نا, دل سے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے, تو دل ادھر کی طرف گواہی دے گا انشاءاللہ, ادھر کی طرف. دماغ سے پوچھو گے نا, وہ دیکھے گا نقصان کدھر ہے. اسی کا نام توکل ہے کہ اطاعت پر چلتے ہوئے کتنی ہی بڑی ہلاکت کیوں نہ نظر آ رہی ہو, جس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے وہ اطاعت میں کوتاہی نہیں کرتا. تو اسے پتا اللہ میرے ساتھ ہے, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوں. ورنہ سوچ کے دیکھو, کسی میں ہمت اتنی تو اتنی بڑی بات بول جائے, اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زبان لڑکھڑا جائے گی, کاٹ جائے گا, بڑبڑ کرے گا. جی صاحب سمجھ رہے ہیں ہماری بات. تو اس کا کام ہے جگہ جگہ پہ. سنو, یہ جو حکم دیا مجھے, ارشاد فرمایا ان کی بات نہیں سننی, یہ شیطان ہے, ان کی سمجھ مت. سنو, حقیقت میں نے سوال پوچھا کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ علیہ السلام ہی کی طرف سے ہے یہ باتیں, اس کی کیا دلیل ہے, کیا ثبوت ہے؟ تو میں لوگوں کو کیا جواب دوں؟ میرے نظریے سے کوئی دیکھے, میری نظر سے دیکھے, میں تو فوراً کہا لا جواب کلام دے. جب جواب آیا تو ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام نے کہہ دے یہ ایک ضد ہے. تو سمجھ ماری میری بات نہیں آ رہی؟ کہہ دے یہ ایک ضد ہے, حضور ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ بات ختم. جھوٹا مانتا تیرا راستہ الگ, ہمارا راستہ الگ. سنو, یہ دلائل کا میدان عشق جو ہے, دلائل کی چیز وہ سنو. شک و شبہات میں کبھی عاشق نہیں پڑتا, کیونکہ اس کا مقصد تو دیکھو. سنو میں کیا کہوں, بہت سنو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کا غلام ہوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نارائن شریف کا غلام ہوں, آپ کی منشا مبارک کا غلام ہوں. ارے سمجھ ماری کی بات نہیں ہے نہیں. دیکھو دھیان سے سننا, عشق کی انتہا جانتی ہو نا, عشق کی انتہا اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام, دھیان سے سنو, غور سے سمجھنا, اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا, حکم نہیں دیا, حالانکہ حکم آ سکتا تھا بذریعہ وحی, جبرائیل علیہ السلام آ سکتے تھے, لیکن جبرائیل کو نہیں بھیجا, بذریعہ وحی حکم نہیں دیا, ہاتھ دکھایا تو سیدھا حکم آ جاتا. بات کو سمجھنے کی کوشش کرو, میں کیا کہہ رہا ہوں. تو سیدھا حکم آ جاتا, اپنے بچے کو ذبح کرو, بات ہی ختم ہو جاتی. خواب آیا, اور نبی کا خواب حق ہوتا ہے. پتا ہے کیوں ہے ایسا؟ پتا ہے کیوں ہوا؟ دیکھو غور سے سننا, سب دھیان دینا میری بات پر. ارے بولوں, غور سے سننا. پتا ہے کیوں ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھو, عشق جتنا قوی ہوگا نا, جتنا قوی ہوگا